اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم قیوم خان صدری مجربات یوٹیوب چینل پر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہے اور آج حسب وعدہ میں اپنے بھائیوں کے لیے ایک تلے کا نسخہ لے کے آیا اور یہ نسخہ بہت آسانی کے ساتھ بنتا ہے اور یہ ایک اکثری تلا بن جاتا ہے۔ تو اس تلے کا نام بھی تلائے مسکن کافوری رکھا ہے، یعنی یہ اس نسخے کا ٹائٹل ہے۔ ابھی اس کے فوائد تو میں بعد میں بیان کرتا ہوں، لیکن پہلے آپ اس کے اجزاء نوٹ فرما لیں۔ اس کے اندر جو چیزیں آپ کو درکار ہوگی وہ کچھ یوں ہے: اجوائن خراسانی 100 گرام، عقر قرہا 50 گرام، جوز ماسل 50 گرام، دارالحلت آپ کو لینا ہے 20 گرام، کشنیز 50 گرام، برگ ہنا 50 گرام، کافور پاؤڈر 30 گرام، روغن کاہو 200 گرام، روغن کنجد سیاہ 400 گرام۔ اجزاء ایک بار پھر نوٹ فرما لیں: اجوائن خراسانی 100 گرام، عقر قرہا 50 گرام، جوز ماسل 50 گرام، دارالحلت 20 گرام، کشنیز 50 گرام، برگ ہنا 50 گرام، کافور پاؤڈر 30 گرام، روغن کاہو 20 گرام، روغن کنجد سیاہ 400 گرام۔ ابھی آپ نے اجزاء نوٹ کی ہیں، تو ابھی اس کا جو اگلا سٹیپ وہ اس کا ترکیبی تیاری ہے، یعنی پہلے جو چیزیں آپ نے لی ہیں اس کو جوکوب کرنا ہے، اور جوکوب کرنے کے بعد اس کو 1 کلو پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ 4 سے 5 گھنٹے کے بعد چولہے پر چڑھا دیں۔ جب آدھا پانی باقی رہ جائے تو اتار کر پھن لیں۔ اس کے بعد اس میں روغن تیل اور پانی کڑاہی میں ڈال کر دوبارہ چولہے پر رکھ دیں، اور دھیمی آگ کے ساتھ جو پانی ہے وہ آپ کو خشک کر لینا ہے۔ پانی خشک ہونے پر نیم گرم تیل میں روغن کاہو شامل کر کے کافور ملا دیں۔ اس کے بعد ٹھنڈا ہونے پر بوتل میں محفوظ کر لیں۔ آپ کا تلئی مسکن کافوری تیار ہے۔ یعنی اس کا جو ترکیبی تیاری ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے، یعنی کافور اور تیل کے علاوہ یعنی اس میں 2 قسم کے روغن ہیں، روغن کاہو اور روغن کنجد سیاہ اور کافور۔ ان تینوں چیزوں کے علاوہ جتنے بھی باقی اجزاء ہے، پہلے اس کو صاف کرنا ہے اور پھر اس کو دردرا کرنا ہے۔ دردرا کرنے کے بعد اس کو پانی میں یعنی 1 کلو پانی میں اس کو بھگونا ہے تقریباً 4 سے 5 گھنٹے کے لیے۔ 4-5 گھنٹے کے بعد اس کو آگ پر چڑھانا ہے۔ جب یہ پانی یعنی اس کا جو اثر ہے وہ پانی کے اندر شامل ہو جائے تو پھر اس کو پھن چھاننا ہے، یعنی جیسا ہم شربت کا قوام شربت بناتا ہے تو یہ بھی جب 1 کلو پانی آدھا رہ جائے تو پھر اس کو نیچے اتارنا ہے اور اس کو پھن چھاننا ہے، جو اجزاء ہے وہ نکالنا ہے، اور پھر وہ جو آپ نے مقطر پانی لیا اس کو دوبارہ آگ پر چولہے پر چڑھانا ہے، اور اس میں جو روغن ہے وہ شامل کرنا ہے۔ تل کا جو روغن ہے وہ آپ کو شامل کرنا ہے، اور جب اس یعنی جو روغن کنجد سیاہ آپ نے لیا ہے اس کے اندر جب یہ پانی خشک ہو جائے اور باقی تیل رہ جائے تو پھر اس کے بعد روغن کاہو اور کافور اس کو مکس کرنا ہے، اور مکس کرنے کے بعد جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو اتار بوتلوں میں محفوظ کر لیں۔ 15-15 ml کے ڈراپر میں آپ اسے محفوظ کر لیں۔ یہ آپ کا اکثری تلائے مسکن کافوری تیار ہے، جو نہایت مجرب ہے، اور اس کے اجزاء میں جو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس میں
اجوائنی خراسانی اور پھر اس کے علاوہ جوز ماسل بھی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ نسخہ یا یہ تلا کام کیسے کرے گا۔ وہ اجزاء خود بولتے ہیں کہ یہ ایک بہترین تلا ہے۔ ابھی اس کا جو طریقہ استعمال ہے وہ تو ہر بندہ جانتا ہے۔ رات کو 5 قطرے عضوی تناسل پر سیون اور حشفہ چھوڑ کر مالش کریں اور پھر قدرت کا کرشمہ دیکھیں، آپ کو کچھ عجیب سا محسوس ہو جائے گا۔ اور یہ تلا جو ہے یہ خاص کر ان دوستوں کے لیے نہایت ہی مفید ہے جو ذکاوت حس کا بیمار ہے، یعنی ذکاوت حس کے لیے اس سے بہترین تلا آپ کو نہیں ملے گا۔ اور یہ بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ تلا صرف لگانے کے لیے ہے، یعنی ایسا کھانے والی چیز نہیں، یہ صرف لگانے کے لیے۔ کچھ بندے نئے ہوتے تو وہ شاید اس کے اجزاء دیکھ کے وہ یہ سوچے گا کہ اس کو کیا ہم کھا بھی سکتے، تو نہیں، یہ صرف لگانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ جو تلے مسکن کافوری عجیب سا نسخہ ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو بچپن میں غلط کاریوں کی وجہ سے بہت سے مسائل اس کو پیش کرنا پڑتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے جو خاص کر مجلوقین ہے اس کی زندگی میں ایک نیا امنگ لائے گا اور اس کی جو زندگی ہے اس کو خوشگوار بنا دے گا، سکون فراہم کر دیتا ہے، اور اس کی مالش سے بندہ کچھ عجیب سا محسوس کرتا ہے۔ ابھی تو رمضان ہے تو میں تو اس زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن بس جتنا میں نے تو اشارے کنائے میں اپنے بھائیوں کو سمجھایا۔ جب آپ یہ تلا بناؤں گے، استعمال کراؤں گے، تو پھر آپ محسوس کروں گے کہ واقعی ہم نے کوئی چیز استعمال کیا۔ تو آخر میں سب بھائیوں سے وہی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ اگلا نوٹیفیکیشن آپ بھائیوں کو بر وقت مل جائے۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی حکیم قیوم خان، والسلام۔